اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 35واں تفسیر سیشن ہے جی، اس کا پہلا حصہ ہے۔ آپ سب کو اس میں خوش آمدید۔ 20واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ القصص ہے، اور جو رکوع ہے وہ ہم پہنچ گئے ہیں پارہ نمبر 20 کے رکوع نمبر 8 پر، اور سورت کی جو آیت نمبر ہے وہ 43 ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے سپارے کا 20واں سپارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منه ما أتبع إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا۔ مغربی گوشے سے مراد ہے طور سینا، جو حجاز سے مغرب کی جانب واقع ہے۔ طور سینا جو پہاڑ ہے، وہاں پر حضرت موسیٰ پر جو یہ کتاب نازل ہوئی تھی، وہاں 40 روز کے لیے گئے تھے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے جب یہ معاملہ ہو رہا تھا۔ جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ یعنی پچھلے انبیاء کے جتنے بھی واقعات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے بتائے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء کے واقعات ہیں جو اتھینٹک واقعات ہیں، وہ ہم تک قرآن کے ذریعے سے ہی پہنچے ہیں۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ ان واقعات سے واقف نہیں تھے، حضرت یوسف کی کہانی سے واقف نہیں تھے، حضرت نوح کی کہانی سے واقف نہیں تھے، حضرت موسیٰ۔ تو یہ سارے واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں تاکہ لوگ اس سے ہدایت پکڑیں۔ اہل مدین کے متعلق بھی نہیں جانتے تھے، ظاہر جو قوم شعیب تھی۔ اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا۔ یعنی رسول کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو تنبیہ کرے، انسانوں کو تنبیہ کرے کہ وہی اللہ کی طرف آ جائیں اور زندگی کے مقصد کو جانیں۔ ٹھیک ہے، یہی بات رسول سمجھاتے ہیں، یہی بات اب امت نے تمام انسانوں کو سمجھنی ہے، لیکن کم ہی لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ہر دور میں یہی ہوتا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے۔ یعنی رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کا یہ اس لیے ہے کہ تاکہ دنیا کے اوپر اتمام حجت ہو جائے، کل کو انسان کو یہ بہانہ نہ کریں جب ان پر عذاب آئے یا جب ان کو سزا دی جانے لگے یا مرنے کے بعد جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، ہمیں تو بات کا نہیں پتہ تھا کہ ہم کیوں آئے تھے۔ تو یہ رسولوں کا اور اللہ کی کتابوں کا آنا بیسیکلی اتمام حجت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں نے تمہیں زندگی کا مقصد بتایا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے دنیا بنائی، تمہیں پیدا کیا اور تمہیں چھوڑ دیا، تمہیں کچھ نہیں پتہ۔ مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو موسیٰ کو معجزات دیے گئے تھے وہ اللہ کے نبی کو نہیں دیے گئے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کون سا آپ نے وہ والے معجزات مان لیے تھے۔
انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے۔ نمبر 11، یعنی قرآن بھی جادو اور تورات بھی، یعنی اللہ کی ہر وحی جو ہے وہ سچ نہیں ہے بلکہ ان کا جادو ہے، نعوذ باللہ۔ جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ہم کسی کو نہیں مانتے، اے نبی ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ یعنی اللہ کے نبی کو یہ جواب سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی کتاب تمہارے پاس ہے جو سچی ہے تو میں اس کی پیروی کروں گا، جو اللہ کی طرف سے ہو۔ تو میرا تو کام کوئی اپنی مرضی تو کرنا ہے ہی نہیں، اللہ کی طرف سے اگر کوئی بات ہے وہ آپ لے آئیں اور وہ اللہ کی طرف سے ہو تو ہم اس کو مان لیں گے۔ تو اس بات کو ہم کیوں مان رہے ہیں؟ یہ حلال حرام کا جو کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی کیوں گزار رہے ہیں کہ کوئی اللہ کا حکم ہے اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ کتاب ہم کیوں مان رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے اس کی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے آرڈر کی حیثیت رکھتی۔ تو آپ کوئی اللہ کی بات لیں ہم اس کو مان لیں گے۔ تو جھگڑا نبی اس قوم سے ہے یا اس قوم سے ہے، یا نبی کون ہے یا کون سی قوم ہے یا کون سا قبیلہ ہے یا کون سا مذہب ہے یا کون سا ملک ہے، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک اللہ ہے، اس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، آپ کو بھی پیدا کیا ہے، اس کی باتیں ہیں وہ ہم نے ماننی ہے۔ ہم آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو مانیں، انکار نہ کریں۔ تو سمپل سی بات ہے، کوئی اس میں کوئی ذاتی چیز تو ہے نہیں۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں۔ یعنی اللہ کی پیروی کے اندر کوئی ہماری ذاتی خواہش اور ذاتی تعصب والی چیز ہی نہیں ہے نا۔ اگر پھر بھی کوئی انکار نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی پر نہیں آنا چاہتا۔ یہی اس کے انکار کی وجہ ہے۔ وہ جو مرضی دلیل بنائے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، سائنٹیفکلی آپ کی باتیں پروو نہیں ہو رہی، یا میرا ذہن نہیں مان رہا وغیرہ وغیرہ، اصل اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا بس۔ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ یعنی اللہ کی بات کچھ اور کہتی ہے اور ہماری خواہشات کچھ اور کہتی ہیں۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے، یہ ایک کلیش تو ہے نفسانی خواہشات کا اور دین کے احکامات کا کلیش تو ہے۔ دل کچھ اور کہتا ہے، دین کچھ اور کہتا ہے، تو یہی امتحان ہے۔ تو اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی ہدایت کو سننے کے بعد، اللہ کے حکم کو سننے کے بعد، اس کو جاننے کے بعد پھر بھی اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے ہی چلے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، اور نصیحت کی کہ بات پہ در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں، یعنی ہم اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، یعنی ایک اجر پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا اور دوسرا جو قرآن پر ایمان لانے کا۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ جب یہ لوگ ایمان لائے تو ابو جہل نے ان کو گالیاں دیں۔ اسی بات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ یعنی جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے اس کو ابو جہل نے جب برا بھلا کہا تو انہوں نے ان بیہودہ باتوں کو سننے کے بعد اس کو کوئی نہیں لفٹ کرائی اور سلام کیا اور کہا کہ ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، ہم جاہلوں کا ہم ایسے جاہل نہیں ہے کہ تمہاری گالی کا جواب تمہیں بھی گالی سے دینے لگ پڑے، ٹھیک ہے، تو ہم تم سے بحث کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے نظر کرم ہو گئی ہے میرے اوپر، یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہاں پر نبی کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ کیا بات ہے کہ مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جی آپ میرے لیے دعا کریں یا آپ میرے اوپر کوئی دست شفقت پھیرے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، خود ٹھیک ہونے کی کوئی کوشش نہیں کرنی۔ تو یہاں تک قرآن بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی بھی بہت سارے لوگوں کے متعلق شدید خواہش رکھتے تھے کہ یہ اسلام قبول کر لیں، لیکن نہیں کیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعائیں بھی کی ہیں، خواہش بھی کی ہے، پھر بھی جو بندے کے اوپر ہے ہدایت پانا، سیدھی سی بات ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے خاندان میں سے کئی لوگ، ان کے بڑے بڑے قریبی لوگ نہیں ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ابو جہل کے متعلق دعا کی کہ یہ اسلام قبول کر لے، نہیں قبول کیا۔ تو کئی جگہوں پہ تو اللہ کے نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی اس انداز سے۔ تو اللہ کے نبی کی تو خواہش یہ نہیں تھی کہ سارے ہی مان لیں، بالکل تھی، اللہ کے نبی کی وہ خواہش نہیں پوری ہو سکی۔ کیا انبیاء کی یہ خواہش نہیں تھی کہ
سب لوگ ایمان لے ہیں پوری قوم نہیں ہو سکی. تو یہ تو بھائی نیچر ہے, دنیا ہے, انسان ہے, امتحان ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ آپ جس کے متعلق جتنی مرضی خواہش کر لیں کہ میرا یہ فلانا ہے, میرے خاندان کا ہے, یا فلانا ہے بہت ایمان لے یا اسلام قبول کر لے, کسی طریقے سے بات سمجھ آ جائے. پھر اللہ کے نبی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ کلیئر کی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی, بات ان کو سمجھ آ گئی ہے, مسئلہ ان کی خواہشات کا, ان کے ذاتی تعصبات کا. نمبر 2, آپ جسے چاہیں گے ہدایت نہیں دے سکیں گے. تو یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ بھائی ایک تو ہدایت ملتی ہے اللہ کی توفیق سے, اور اللہ کی توفیق اگر آپ نے 20 سپارے غور سے پڑھے ہیں تو اسے ہی ملتی ہے جو خود کوشش کرتا ہے. یعنی کہ بندے کے اندر کوئی بات ہوتی ہے تو اللہ توفیق دیتا ہے. یعنی وداؤٹ سٹرگل کوئی چیز نہیں ملنے والی. ٹھیک ہے, تو بندے کے کیلیپر کو, بندے کے اندر جذبہ اور طلب کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دینی ہے کہ نہیں دینی. بندے کے اندر اپنے گناہ چھوڑنے کے اندر کتنی وہ قربانی دے رہا ہے, کتنا ان کے متعلق پریشان ہی نہیں ہے اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے متعلق, اپنی نمازوں کی غفلت کے متعلق. اسے پریشانی ٹینشن آئی نہیں تو وہ کیوں نمازی بنے گا. بس وہ بے شک کہتا رہے کہ وہ بڑے گناہ ہو گئے ہیں, بڑے مسئلے ہیں, بس ٹھیک ہونا ہے, بس یہ کہتا ہی رہے. اس کے لیے وہ کوشش نہیں کر رہا, کوئی اسٹرگل نہیں کر رہا, کوئی قربانی نہیں دے رہا, کوئی راتوں کو نہیں رو رہا, کوئی دعائیں نہیں کر رہا, کوئی جو ہے وہ بڑے سٹیپس نہیں لے رہا. تو کیوں اللہ اس کو ہدایت دے, یا کیوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولے, مطلب پلیٹ میں رکھ کے ہر چیز مل جائے. تو سیدھی سی بات ہے کہ ایک تو اللہ کی توفیق سے ہدایت ہے, یہ کہ اللہ ہر عمل کی توفیق اللہ سے ہے, ہر نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے. انسان خواہش کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, جذبہ کرتا ہے, نیت کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے, آگے اللہ تعالیٰ اس کو پایا تک نیت تک پہنچاتا ہے. تو انسان نیت اور ارادہ اور خواہش ہی نہ کرے ٹھیک ہونے کی, تو اللہ اسے کیوں ٹھیک کرے. تو یہ تو بڑی کلیئر بات ہو گئی. اس آیت کو نوٹ کر لیں, انک لا تہدی من احببت. دیکھیں احببت کا الفاظ ہے کہ آپ کو اگر کسی سے بڑی محبت ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے واقع, ظاہر ہے 40 سال مکہ میں گزارے, سب لوگ جاننے والے تھے, ظاہر ہے جن کے ساتھ بندے کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان سے محبت ہوتی ہے, ان کا خیال ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی آپ جس سے محبت کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہدایت پا لے. تو اس لیے ہدایت کے راستے میں تو بڑی بڑی محبتیں چھوڑنی پڑتی ہیں, توڑنی پڑتی ہیں. تو اس طرح یہ دوستیاں بھی چھوٹ جاتی ہیں. تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت پا لے, تو اگر وہ خود نہیں ہدایت اس قابل تو وہ نہیں پائے گا. ٹھیک ہے, آپ کے چاہنے سے نہیں ہونا جب تک وہ خود نہ چاہے. مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اس لیے کسی پہ ڈالنا کہ آپ, اچھی بات ہے نیک لوگوں سے دعائیں لینی چاہیے, ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن کسی پہ ڈالنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں, آپ کوئی میرے پہ نظر کرم فرمائے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. بھائی ٹھیک تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے ٹھیک ہونے کی, اور اس کے بعد خود ٹھیک ہونے کی کوشش کریں. یہی ایک طریقہ کار ہے, یہ قرآن بتا رہا ہے. مگر اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس, یعنی کہ وہ ان کو جانتا ہے, جو ہدایت قبول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ان کو جانتا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ڈیزرو کرتے ہیں وہ, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دیتا ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو, اچھا اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں. اچک لیے جانے کا مطلب کیا ہے جی؟ یہ وہ بات ہے جو کفار قریش اسلام قبول نہ کرنے کے لیے عذر کے طور پر پیش کرتے تھے. ان کا مطلب یہ تھا کہ آج تو ہم تمام مشرکین عرب کے مذہبی پیشوا بنے ہوئے ہیں, لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا. یعنی یہ کہ بات کہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے, ہماری پولیٹکس خراب ہو جائے گی, امریکہ سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. یہی باتیں ہیں نا, بیسیکلی یہی باتیں ہیں کہ بھئی دیکھیں اتنی اسلام کی باتیں بھی نہیں نا کرنی چاہیے. پھر ورلڈ آرڈر والے جو ہیں, یونائٹڈ نیشنز والے ناراض ہو جائیں گے, جو دنیا کو ایک خاص طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں. اتنا بھی نہیں نیک ہونا چاہیے کہ لوگ, تو یہی باتیں کہ بھئی اگر ہم اس راستے پہ چل پڑیں گے تو عرب ہمارے خلاف ہو جائے گا, قبائل ہمارے خلاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے لیے اس طرح کے مسئلے ہیں. ہماری کچھ سیاسی مجبوریاں ہیں, ہماری کچھ پارٹی کی مجبوریاں ہیں, ہماری کچھ قبائل کی مجبوریاں ہیں. مجبوری اصل میں اپنے اندر کی ہے. تو اگر یہ بھی مجبوریاں ہیں تو امتحان ہے, قربانی لڑیں. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے, اچھا جی اچک لیے جائیں گے, کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دی, اس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر, مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے. سو دیکھ لو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن لوگوں کو اپنی اکانومی پہ بڑا فخر تھا کہ ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے, ہم بہت طاقتور بستی ہیں, طاقتور ملک ہیں.
یعنی بڑے بڑے طاقتور بستیاں گزری ہیں اور اللہ تعالیٰ جن کو بڑا تھا کہ ہمیں کوئی نہیں، ہمارا ڈاؤن فال نہیں آ سکتا، ہمارا زوال نہیں آ سکتا، تو بڑی بڑی سپر پاورز کو اللہ نے جو ہے سیکنڈس کے اندر تباہ کر دیا. سو دیکھ لو ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے. یہ تفسیر ہے جی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے عذر کا پہلا جواب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرم جس کے امن و امان اور جس کی مرکزیت کی بدولت آج تم اس قابل ہوئے ہو کہ دنیا بھر کا مال تجارت اس وادی غیر ذی زرع میں کھینچا چلا آ رہا ہے، کیا اس کو یہ امن اور یہ مرکزیت کا مقام تمہاری کسی تدبیر نے دیا ہے؟ پھر یہ ان کے دوسرے عذر کا جواب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مال و دولت اور خوشحالی پر تم اترائے ہوئے ہو اور جس کے کھو جانے کے خطرے سے باطل پر جمنا اور حق سے منہ موڑنا چاہتے ہو، یہی چیز کبھی عاد اور سمود اور دوسری قوموں کو بھی حاصل تھی، پھر کیا یہ چیز ان کو تباہی سے بچا سکی؟ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو تھوڑا بہت یہاں پر تجارتی قافلے آ جاتے ہیں، رونق لگی رہتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی وجہ سے ہے، اس میں آپ کا اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے. پھر آپ کو جو اپنی معیشت خراب ہونے کا خطرہ ہے کہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہم گرے لسٹ میں چلے جائیں گے، ہماری معیشت تنگ ہو جائے گی، ہمارا روپیہ گر جائے گا، جو بھی آپ کو دیگر قبائل سے مسئلے ہیں. تو ایک تو مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس جتنا بھی معاشی مضبوطی ہے، جو آپ کی طرف تجارتی قافلے آتے ہیں اور وہ آپ کو عرب کو اگر اہمیت حاصل ہے تو وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے، اس میں آپ کا اپنا کوئی کمال تو ہے نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی طاقت کے چھین جانے کا خوف ہے تو اس سے پہلے آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، آپ تو چند قبائل ہیں. بڑی بڑی قوم عاد، قوم ثمود تباہ و برباد کر دی اللہ نے. تو کس چیز کی کون سی طاقت ہے آپ کے پاس جس پہ آپ کو چلے جانے کا خوف ہے؟ تو اس بات پر یقین کہ نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان دینے والا اللہ ہے، طاقت دینے والا اللہ ہے. کوئی اور ملک ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا اگر ہمارا اللہ پر ایمان ہے. تو بیسیکلی یہ ایمان چاہیے. اسی ایمان کی بنیاد پر 313 صحابہ نے پھر شکست دی تھی. اسی ایمان کی بنیاد پر پھر وقت کی سپر پاور روم کو شکست ہوئی تھی. تو وہی ایمان ہے کہ طاقت لا قوت الا باللہ، کہ اللہ اصل طاقت ہے، سپر پاور اللہ ہے، اس پر ایمان ہوگا تو دشمن کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جی. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھے جب تک ان کے رہنے والے ظالم نہ ہوتے. تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور باقی تر ہے. اور بالفرض اگر آپ سے ساری دنیا چھین بھی جاتی ہے ایمان لانے کے بعد، مطلب ہر چیز نکل جاتی ہے، آپ کو دنیا میں کچھ بھی نہیں ملتا، تو یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے. یہ دنیا اور اس کا سامان زینت جو ہے یہ تو بہرحال ختم ہو جانا ہے. بڑے بڑے بادشاہ جو پہلے گزرے ہیں وہ انجوائے کر کے بھی مر ہی گئے ہیں نا. آپ نہ انجوائے کر کے مر جائیں گے تو کیا ہے؟ اصل چیز تو آخرت ہے اور جو باقی رہنے والی ہے آپ اس کی فکر کریں کہ اللہ کا انکار کرنے کے بعد، رسول کا ساتھ نہ دینے کے بعد جو آپ کے ساتھ اس دنیا میں ہو نہ ہو، جو آگے ہمیشہ کی زندگی میں ہونا ہے، اس کے متعلق فکر کریں. تو یہ تو عارضی دنیا ہے، اصل میں تو آخرت ہے جو بہتر ہے اور باقی ہے اور جس کی تیاری کرنی چاہیے، جس کی فکر ہونی چاہیے. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ لیکن ہم جو سمجھتے ہیں کہ جو بہت زمانے کے ساتھ چلتا ہے وہ بڑا سمارٹ ہوتا ہے، اور جناب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بیوقوف ہے جو اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کو کمپرومائز کر لیتا ہے کیونکہ یہ آج کے دور کی ڈیمانڈ نہیں ہے اور زمانہ کچھ اور چاہتا ہے اور کچھ اور طرح کے بنے تو سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی ہے. تو وہ بڑے سمجھے جاتے ہیں کہ یہ بڑے ماڈرن اور بڑے سمارٹ اور بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ پاگل ہیں. اور عموماً سمجھا جاتا ہے جو دین پر چلنے والے ہیں ان کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ پردہ کر رہی ہے، یہ دیکھو جی داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ دیکھو جی نماز، یہ دیکھو جناب کس دور کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑا پاگل کون ہوگا جو آخرت ہمیشہ کی زندگی میں جو اسے چیز ملنی ہے وہ چھوڑ کر چند روزہ زندگی کی عیاشی کا سامان کر لے. ٹھیک ہے نا؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اسے پانے والا ہو کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا اور بے شک ساری دنیا کا ہی حکومت دے دی ہو پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے جس کو الٹیمیٹلی ہمیشہ کی سزا ملنی ہے، کیا وہ اور وہ شخص جو ہمیشہ کی عیش میں زندگی گزارے گا آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے. اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. اس سے مراد وہ شیاطین اور جن و انس ہیں جن کو دنیا میں خدا کا شریک بنایا گیا تھا، جن کی بات کے مقابلے میں خدا اور رسولوں کی بات کو رد کیا گیا تھا. یعنی اللہ اور رسول کی بات جس بھی بنائے ہوئے خدا کی وجہ سے نہیں مانی گئی تھی اور اس کو پریفر کیا گیا تھا.
تو وہ کہیں گے کہ یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اور ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا. ہم آپ کے سامنے برت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے. پھر ان سے کہا جائے گا، یعنی یہ ہمارے نہیں بلکہ اپنے ہی نفس کے بندے بنے ہوئے تھے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کا کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے. کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے، اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا. اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے. البتہ جس نے آج مطلب ہوتا ہے نا کہ کوئی کویشچن پوچھا جاتا ہے تو بندہ ساتھ والے سے پوچھ لیتا ہے، وہ والے امتحان میں بھائی جان چیٹنگ نہیں ہونی. وہ جو آخرت میں امتحان ہے نا، وہاں چیٹنگ نہیں ہونی. آپ کسی کا دیکھ کے لکھ لیں، کسی کا، وہاں بھائی آپ کے کرتوت ہیں، اور چیٹنگ آپ نے اللہ سے کرنی ہے. وہاں آپ کیسے چیٹنگ کریں گے؟ مطلب وہاں کوئی جگاڑ نہیں لگے گا، کوئی تکا نہیں لگے گا کہ تکا لگ جائے اور آپ جنت میں چلے جائیں. جانا تو اللہ کی رحمت سے ہی ہے، لیکن آپ کے پاس کچھ ہوگا تو پھر یہ. تو اس وقت کوئی جواب نہ ان کو سوچے گا اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے. ایک دوسرے سے پوچھ کے آپ اپنا کویشچن کا آنسر نہیں لکھ سکتے. وہاں آپ نے جو کر دیا وہ کر دیا، وہ سبمٹ ہو چکا ہے اللہ کے پاس. آپ کی رپورٹ، آپ کی اسائنمنٹ سبمٹ ہو جائے گی جس دن آپ کی ہچکی بندھے گی اور آپ مریں گے. اس کے بعد کچھ نہیں، آپ کی اسائنمنٹ جا چکی. اب اللہ نے مارک لگانے ہیں اور آپ کا فیصلہ کرنا ہے. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. اس سے ہی ہے، وہ بھی توقع ہی کر سکتا ہے. دیکھیں اتنا عمل کرنے کے بعد بھی ہم توقع ہی کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. تو رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. تو یہ وہاں اگر فلاح پانے کی آپ ایکسپیکٹیشن لگانی ہے تو اس کے طریقہ کیا رہی ہے کہ ایک تو آپ توبہ کر لیں. توبہ ایسے ہوتی ہے کہ آپ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، یہ توبہ ہی کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ گناہوں پہ شرمندہ ہو کے آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا ارادہ کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد ایمان لایا. پھر ایمان لانے کے بعد یہ ہے کہ پھر تو کام کرنے پڑیں گے. نیک اعمال کے بغیر تو ایمان آپ کا مشکوک ہے. تو توبہ کریں اور ایمان نئے سرے سے لے کے آئیں، اور پھر اس کے بعد ایمان کے بعد جو آپ کو اعمال کرنے پڑیں گے، جو ایمان کے تقاضے ہیں، وہ عمل ہے. تو بس صرف ایمان لا کے بھی نہیں بچنے والا. ایک بندہ توبہ کرے، پھر بندہ ایمان لائے، پھر بندہ نیک اعمال کرتا رہے اس ایمان کے مطابق جو اس کے فرائض ہیں، پھر وہ توقع کر سکتا ہے کہ اللہ اسے معاف کرے. تو ان تینوں کے بغیر، یہ تین کر کے توقع کر سکتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک مسنگ ہے تو توقع کیسے کر سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ اب فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. تو رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، یعنی یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے کہ نبی کس کو ہونا چاہیے اور آپ کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز کے مطابق جس کو آپ نبی بنانا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا. یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور وہ جن لوگوں کو منتخب کرتا ہے وہ بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں. انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کوئی عام انسان تو نہیں ہوتے، تو بڑے اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تو رب جانتا ہے جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کبھی غور کیا ہے کہ یہ جو رات ہے یہ دن میں بدلے ہی نہ اور یہ رات ہی رہے، اندھیرا ہی رہے، تو تمہارا کون سی ٹیکنالوجی، تمہارا کون سا معبود، بت، پیر، فقیر اس رات کو دن میں بدل سکتا ہے؟ یعنی آپ رات کے 2 بجے، رات کے 3 بجے دنیا کو روشن کر کے دکھائیں، کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ اگر اللہ تعالیٰ مستقل تم پر رات کر دے تو تم کیا کر لو گے؟ یعنی وہی بات کہ اس ساری کائنات کا چلانے والا کون ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ ٹھیک ہے جی. تو جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. کیا تم کو سوچتا نہیں یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اچھا، یہ دن اور رات کا آنا جانا بھی بڑی کمال چیز ہے کہ بھئی دن آتا ہے، انسان کام کرتا ہے،
پھر انسان کی کیپیسٹی ہے، انسان تھک جاتا ہے، پھر اسے آرام کرنا ہوتا ہے. اب اس کے آرام کے لیے ایک اور طرح کا سینیریو کریٹ ہو جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، ماحول پرسکون ہو جاتا ہے. مطلب یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بڑا خوبصورت سائن ہے. اچھا جی، اور دین میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی معاشی کام کرو، پیسے کماؤ، اپنے رب کا فضل حلال طریقے سے تلاش کرو، انجوائے کرو. شاید کہ تم شکر گزار بنو. یاد رکھیں کہ یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے. پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، اور یہ مطلب یہ بھی آتا ہے کہ رشتہ دار تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، یعنی موسیٰ کی قوم ہی سے تھا. یعنی اسی طرح یہ نا کہ مطلب ہمارے ہاں بھی بر صغیر میں جن لوگوں نے انگریزوں کی بہت زیادہ چاپلوسی کی، پھر انگریزوں نے ان کو عہدے عطا کیے، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا، ٹھیک ہے، وہ ان کے منظور نظر ہوئے، جنہوں نے غداریاں کیں اپنی قوم کے ساتھ اور بالکل انگریزوں کے رنگ میں رنگ گئے، ڈھل گئے، بلکہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو گئے. تو ایسا طبقہ تو ہر دور میں رہا ہے جو چڑھتے سورج کا پجاری ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی، اسی میں سے یہ قارون تھا، اور یہ چاپلوسیاں کر کے اور جناب غداریاں کر کے اور اسی قوم کا ہو کے، جو قبطی قوم حکمران تھی، فرعون کے قریب ہو گیا، اور فرعون کے اتنا قریب ہو گیا کہ فرعون کا مین بندہ بن گیا. قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اپنی قوم سے نکل گیا، نیا کلچر اس نے اڈاپٹ کر لیا، ٹھیک ہے، وہ لبرل ہو گیا، وہ کچھ اور ہو گیا، جو بھی ہو گیا. اس نے جو حکمران قوم تھی جن کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا، اس کو اڈاپٹ کر لیا، ان کی طرح اس نے اٹھنا بیٹھنا، ان کی طرح ان کا لائف سٹائل اپنا لیا. اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. اب قارون سمجھ لیں کہ دنیا کا دولت مند ترین انسان تھا، اور اس کی دولت اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتا ہے. یہاں تو بل گیٹس تو کچھ بھی نہیں لگتا یہاں پر. یہ ایلان مسک اور بل گیٹس اور یہ مارک زکربرگ جتنے ہیں، یہ تو ختم ہو گئے یہاں پر. آپ دیکھیں تو صحیح ہے کتنا امیر تھا، کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کے جو خزانے تھے، ان خزانوں کے صندوقوں کی یا کمروں کی جو خزانوں سے بھرے ہوئے تھے، ان کی چابیاں، خزانہ نہیں، ان خزانوں کی چابیاں، ان کمروں کی، ان صندوقوں کی جس کے اندر خزانے تھے، ان کی چابیاں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک طاقتور لوگوں کی ایک جماعت ان کو اٹھاتی تھی. آپ اندازہ کریں یہ کتنی دولت ہے کہ طاقتور باڈی بلڈرز جو بڑا بڑا ویٹ اٹھا لیتے ہیں، یعنی اس دور کے بڑے بڑے باڈی بلڈرز جو 200 کے جی، 300 کے جی، 500 کے جی اتنا وزن اٹھا لیتے ہوں گے، وہ ایک نہیں، ان لوگوں کی ایک پوری جماعت، یعنی کہ 15 20 30 40، ٹھیک ہے، وہ مل کے قارون صاحب کے خزانوں کی کنجیاں اٹھاتے تھے. وہ اتنا، ان کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں، اور ایک چابی ایک لاکر کو کھولے، آپ اندازہ کر لیں. تو یہ تھی دولت قارون کی. طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے، اور وہ بھی آسانی سے نہیں اٹھا سکتی تھی، انہیں بھی اٹھانے میں وہ اتنا وزن تھا، مشکل ہوتی تھی. اسپیشل لوگ رکھے ہوئے تھے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر. احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے. اب سن لیں، اب یہ پرابلم کیا ہے ہمارا. جس کے پاس زیادہ پیسہ آ جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے چونکہ بہت پڑھ لکھ گیا ہوں اور میری ڈگری بڑی کمال کی تھی، تو میرا علم اور میری صلاحیت ہے جس کی وجہ سے میں امیر ہوا ہوں. قارون کا بھی یہی پرابلم تھا کہ وہ دیکھیں بلین ایئر ہو جانا یا بہت زیادہ امیر ہو جانا، اس میں بہرحال اللہ کی توفیق اور اللہ کی تقدیر اور اللہ نے جو آپ کا نصیب لکھا ہوا ہے وہ اللہ ہے جو اس نے آپ کو دیا ہوا ہے.
انسانی ایفرٹ کا رزق کے معاملے میں کردار زیادہ نہیں ہے، رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اس نصیب پہ ایمان اگر آپ کا نہیں ہوگا تو آپ رزق کے معاملے میں پھنس جائیں گے. یہ تو اللہ کی دین ہی ہے. بہرحال انسان کی کوشش ہے لیکن یہ دین اللہ کی، اس نے تقسیم کیا. تو اس نے کیا کہا، لوگوں نے سے کہا کہ اتنا شوخانہ ہو اور آخرت اپنے مال سے فساد نہ برپا کر، ٹھیک ہے، اس کو پروڈکٹیولی یوز کر، آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کریے، دنیا میں بھی جائز طریقے سے احسان کر. یعنی اتنا پیسہ آنے کے بعد، اتنی عزت آنے کے بعد، اتنا مرتبہ آنے کے بعد احسان کر، عاجزی اختیار کر، لوگوں کی مدد کر، نہ کہ ظالم اور جابر اور فسادی بن جا. تو اس نے کیا کہا جی، یہ سب کچھ تو میں نے اپنی علم اور صلاحیت اور اپنی ڈگری اور اپنی سمجھداری کی بنیاد پر حاصل کیا ہے. یہ تو میں نے حاصل کیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے، قارون سے بھی بڑی بڑی بلاؤں کو اس سے پہلے ہلاک کر چکا ہے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے. یعنی مجرم تو یہی دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں. وہ کب مانا کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی برائی ہے، مگر ان کی سزا ان کے اپنے اعتراف پر منحصر نہیں ہوتی. انہیں جب پکڑا جاتا ہے تو ان سے پوچھ کر نہیں پکڑا جاتا بلکہ تمہارے گناہ کیا ہیں. اچھا، اب آگے سننے والی بات ہے. ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے، سنیں وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے. فخرج على قومه في زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظیم. ایک دن قارون اپنے پورے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ باہر نکلا. ظاہر ہے اونٹ ہوں گے، گھوڑے ہوں گے، جو بھی اس ٹائم کی سواریاں ہیں وہ ڈھیر ساری ہوں گی، ڈھیر سارے لوگ ہوں گے، پھر اس کا خزانے اٹھانے کی ایک پوری جماعت ہوگی. یعنی پوری اپنی شان و شوکت اور پروٹوکول اور جاہ و جلال کے ساتھ قارون جس طرح کوئی بہت بڑا آدمی گزرتا ہے وہ نکلا. تو وہ قوم جو سٹیٹس پہ مرنے والے تھے، پیسے پہ مرنے والے تھے، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اب ذاتی اپیرنس پہ دیکھ کے، پروٹوکول کو دیکھ کے جو مروب ہو جاتے ہیں، ان لوگوں نے اس کو دیکھ کے کیا حالت ہوگی، لوگ جمع ہو گئے، لوگوں کی کیا حالت ہوگی، وہ رش کرنے لگ پڑے، کاش کیا لائف ہے بھائی قارون کی، کیا لائف سٹائل ہے، موج ہے بھائی اس بندے کی، کاش ہمیں بھی یہی ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، کاش ہم بھی ایسے ہوتے، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے. مطلب کیا اس کی لک ہے، کیا اس کا نصیب ہے. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے، افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. ایک اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے مروب نہیں ہوتے، جن کو دولت حقیر لگتی ہے، وہ کتنے امیر ہوتے ہیں. تو یہ والا ایٹیٹیوڈ اپنے اندر رکھیں. یہ جو غنا اور فقر اور بے نیازی ہے نا، یہ ہے اصل چیز. یہی علامہ اقبال بھی سمجھا کے چلے گئے کہ یہ ہے مومن کی شان. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کو پیسے ہی نہ ہونا اور وہ فقر و غنا اختیار کر کے بیٹھا رہے، انگور کھٹے ہیں والی بات نہیں کرنی. لیکن یہ چیزیں، ان سے انسان مروب نہ ہو، یہ چیزیں انسان کے دل میں نہ ہو. کسی کے پاس آئی فون دیکھ کے، کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھ کے، کسی کے فالوور زیادہ دیکھ کے ہماری جو بوتھی بن جاتی ہے نا ترسی ہوئی، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جن کی ترسی ہوئی شکلیں بن گئی تھیں، ان کے مقابلے میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہیں اصل علم والے. اب یہاں پر آپ ذرا تھوڑی سی آئرنی سمجھیں کہ قارون کیا کہہ رہا تھا کہ یہ میرے علم کی بنیاد پر میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اصل علم والے وہ ہیں جو ان چیزوں سے مروب نہیں ہوتے. اور اصل دولت والے کون ہیں؟ سنیں آگے آیت پڑھیں. افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. یعنی قارون کے سارے خزانے جو تھے اس سے بڑی دولت اس کے پاس ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے. قارون کے سارے خزانوں سے زیادہ بڑی دولت اس کے پاس ہے جس کے پاس جو ہے نیک اعمال کی دولت ہے. اللہ اکبر. اور یہ دولت نہیں ملتی بغیر سٹیمنا کے، بغیر سیلف کنٹرول کے، بغیر صبر کے. یعنی ایک تو علم جو ہے وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم کہ بھائی یہ دنیا عارضی ہے اور یہ ہم سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، اور اللہ کا ثواب بہتر ہے. اصل علم تو یہ ہے کہ بندے کو دنیا کی حیثیت پتہ ہو اور اپنی لائف کی حیثیت پتہ ہو اور اپنی صلاحیتوں اور کیپبلٹیز کا پتہ ہو کہ میں کتنا جوگے ہوں. یہ ہم سب کچھ جو کر رہے ہیں انسان کتنے پانی میں.
دوسرا یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے مروب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اصل علم اسے یہ والی اس کے اندر اس لیول کی اس کی پرسنالٹی جو قارون سے بھی مروب نہیں ہوتی، وہ تب ہوگی جب وہ صبر کے ساتھ، سیلف کنٹرول کے ساتھ، نفس پر کنٹرول کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ ایمان اور نیک عمل کرتا رہے، پھر اسے اصل علم عطا ہوتا ہے۔ اور یہ علم نہ آکسفورڈ والوں کے پاس ہے، نہ کیمبرج والوں کے پاس ہے، نہ بڑی سے بڑی عالم و فاضلوں کے پاس نہیں ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو دولت اصل کون سی ہے؟ وہ یہ دولت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے نا کہ اگر تمہارے پاس 4 چیزیں ہیں، اب وہ مجھے پوری طرح یاد نہیں ہیں، کہ حسن خلیقت، عفت فی طعمت، صدق و حدیث، کہ اگر تم سچ بول رہے ہو، اگر تمہارے اخلاق اچھے ہیں، اگر تم حلال روزی کما رہے ہو، ٹھیک ہے، اگر تم ایماندار ہو، یہ 3-4 چیزیں تمہارے پاس ہیں، تو اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو سمجھ لو تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ دنیا سے ہر چیز تمہارے سے کھولی جائے اور یہ 4 تمہارے اندر ویلیوز ہوں، یعنی تم سچ بولتے ہو، تم ایماندار ہو، تم حلال روزی کما رہے ہو، تمہارے اخلاق اچھے ہوں، تو تمہارے پاس سب کچھ ہے، سب سے زیادہ دولت تمہارے پاس ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کریں۔ تو یہ بڑی خوبصورت علم کیا ہوتا ہے، اور یہ علم کو دولت کے لیے استعمال کیا، جس طرح ہم نے ایجوکیشن کو میٹیریلائز کر دیا بالکل۔ تو یہی قارون سمجھتا تھا کہ علم جو بس یہی ہے کہ پیسہ کما لینا، اور ہمارے ہاں بھی ساری یونیورسٹیوں کا کام یہی ہے کہ ڈگری لو تاکہ اچھی جاب، پیسہ کما لینا۔ حالانکہ علم کا مقصد وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سے ملا دے۔ علم چند ٹکے کمانے کا نام نہیں ہے۔ علم اس لیے حاصل کرنا کہ میں چند ٹکے کما لوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم سے کر رہے ہیں۔ علم صرف اس لیے ہوتا ہے کہ میں اللہ کو پہچان لوں، اپنی زندگی کا مقصد جان لوں، اور یہ ہر فیلڈ سے، ہر شعبہ زندگی سے آپ کو نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اصل علم وہ ہے جو علم آپ کو اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ، کون سی پڑھائی کر جو آپ کو اپنے خالق سے ملا لے، وہ پڑھائی جو آپ کو اپنے خالق سے ہی نہ ملائے، آپ کو زندگی کا مقصد ہی نہ بتائے، ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے معبود کی پہچان ہی نہ کرائے، وہ علم کون سا علم ہے؟ وہ علم نہیں ہے، وہ عرفان نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے پھر۔ تو سائنس کا علم بھی اگر بندہ صحیح سوچ کے ساتھ حاصل کرے تو سائنس تو اللہ تک ہی پہنچاتی ہے انسان کو، یعنی جتنی ریسرچز اور جتنی ایجادات اور جتنا انسان تحقیق کرتا جاتا ہے اتنا اللہ کی شان سے وہ واقف ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ بہرحال اللہ تک ملاتے ہیں، غور و فکر کی کرنے کا کہا ہے نا، اور سائنس ساری ایک ہی علم ہے نا دنیا میں، سائنس ہی ہے نا، یا وحی کا علم ہے یا سائنس کا علم ہے، یہی 2 علم ہی ہیں، پھر اسی کے آگے سوشل سائنسز ہیں، اور یہی ہے سائنس ہی ہے نا علم، سائنس علم کو ہی کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنا علم ہے سائنس ہے، اور سائنس ایکسپلور کرنے سے، آبزرو کرنے سے، غور و فکر کرنے سے، دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو اللہ تک ہی پہنچائیں گی، وہ نہ پہنچیں آپ کے اندر بغض ہو تو پھر اور بات ہے۔ تو اصل علم بندے کو اللہ تک پہنچاتا ہے اور اسے زندگی کا مقصد بتاتا ہے، اور اصل دولت یہی ہے کہ بندہ ایمان اور صبر سے اس راہ پہ چلتا ہے۔ جلدی سے آگے چلتے ہیں۔ اب ہمارا پورا فوکس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو انشاءاللہ تکمیل کی طرف لے کے جانا ہے، تو بعض چیزوں کی تفسیر نہیں ہو سکے گی، لیکن اب ہم نے چونکہ رمضان تک اس کو مکمل کرنا ہے، کوئی 20 اپریل سے پہلے پوری کوشش ہے اس کو ختم کریں اپنے پورے قرآن کو، تو تیزی سے چلتے ہیں۔ آخرکار ہم نے اسے گھر کو زمین میں دھسا دیا، بس کہانی ختم۔ مٹی تیری زندگی میں دیا، مٹی موت دا گہنا، کہانی ختم، پھر بہرحال مرنا ہی ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، مطلب وہ اس کی ساری دولت وہ خود زمین میں دھسا دی اللہ نے۔ جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا ایسے بے جا خزانے کا کیا فائدہ۔ پھر کوئی اس کے حامیوں کو گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، پھر اس کی سارے تعلقات، سارے اس نے جو بڑے بڑے لنکس بنائے ہوئے تھے، اور ساری دولت، سارے اس کی چاپلوسی کرنے والے اور یس سر اور یس باس کہنے والے، سارے اس کے فالورز، کوئی قریب نہیں آیا، کوئی اسے بچانے نہیں آیا۔ جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا، اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے۔ تو وہ بندے جو ہم جو ہیں پیسے کو دیکھ کے، ظاہر ہے ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے اوس پڑوس میں یہی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ فلانے کا بیٹا انج ہو گیا، وہ اتنے چلا گیا، وہ اتنا کما رہا ہے۔ تو یہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے بات کہ دیکھیں اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، وہ قارون کو بھی زیادہ دے سکتا ہے۔
تو وہ ایمان کی بنیاد پہ رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے کم، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے. تو رزق کمانے کی پوری کوشش کریں، پوری جد و جہد کریں، اپنا بیسٹ دیں حلال طریقے سے، پھر جتنا آ گیا اس پہ راضی ہو جائیں. دیٹس آل. تبھی آپ کی زندگی سکون سے گزرے گی، ورنہ آپ ٹینشن میں چلے جائیں گے، ڈپریشن میں چلے جائیں گے. یہ ایمان آپ کو ٹینشن سے بچا لے گا رزق کے معاملے میں، کہ بھئی جتنا آ گیا یہی اللہ کو منظور تھا بس. اگر بندے کو یہی ٹینشن لے کہ اور زیادہ اور کیوں نہیں آ رہا، اور وہ اور کوشش کرے، اور یہ ایمان نہ ہو کہ جتنا آنا ہے اللہ کے حکم سے آنا ہے، تو بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے. رزق کے معاملے میں ڈپریشن سے، پریشانی سے ایک ہی چیز بچا سکتی ہے کہ اس بات کا ایمان کہ رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے، اس نے جتنا لکھا ہوا ہے اتنا ہی آنا ہے. بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. میں کہا تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے. اچھا جی، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیا جاتا. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے. وہ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نافساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے. جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا وہ عمل کرتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تو پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کون کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہے. یہ قرآن کا نازل ہونا آپ پر اور آپ کو منتخب کیا جانا آپ کے رب کی مہربانی ہے جو تم پر نازل ہوئی ہے. بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو. اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی یاد جب تم پر نازل ہو تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں، اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرمانروائی اسی کی اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. سورہ عنکبوت. سورہ عنکبوت کہتے ہیں جی مکڑی کے جالے کو. اب مکڑی کے جالے کا اس میں ذکر آیا ہے، وہ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے وہ آگے جا کے پڑھتے ہیں. تو یہ جی مکی صورت ہے جی، 7 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ان اللہ لغنی عن العالمین. ختم کرنا ہے پروگرام تو میں بس ترجمے کی طرف آتا ہوں. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ نوٹ کر لیں اس آیت کو. کیا آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آپ بس یہ کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں مسلمان تھا، میں ایمان لایا تھا، میں مومن تھا؟ اس سے زیادہ کلیئرٹی آپ کو اور کتنی چاہیے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا. کافر اس بنیاد پر ہزاروں سال جہنم میں جلیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور ہم اس بنیاد پہ کہ ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہوا ہے موجے مارتے نے. یہ بات تو کوئی ایک عام سا بچہ بھی کہے گا کہ یہ انصاف والی بات ہے ہی نہیں. کہ ایک بندے نے 2 جملے پڑھے ہوئے ہیں، وہ جناب کسی عمر، ابو بکر، عثمان کے گھر پیدا ہو گیا ہے، کسی جاوید کے گھر پیدا ہو گیا، اس کا نام مسلمانوں والا ہے، وہ مسلمان ملک میں پیدا ہو گیا جی. باقی اس نے ساری زندگی اپنی مرضیاں کی ہیں. اور ایک بیچارہ جو ہے وہ انگریزوں کے ہاں پیدا ہو گیا، ہندوؤں کے ہاں پیدا ہو گیا، اور وہ ساری زندگی صرف اس وجہ سے کہ وہ کافروں میں پیدا ہو گیا وہ آگ میں جلے. یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی کہے گا کہ یہ انصاف نہیں ہے کہ صرف 2 جملے پڑھ کے آپ سمجھ لیں کہ آپ کو جنت مل جائے. تو جنت تو ہے، ایمان تو ایک بیسک چیز ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اس کے بعد آپ کے اعمال کے اوپر ہے. تو بڑی کلیئر آیت ہے. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ کیا ان کا امتحان نہیں ہوا کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ کیا ان کا امتحان نہیں ہوگا کہ بے حیائی سے بچے ہیں یا نہیں بچے؟ یعنی بغیر آزمائش کے یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، یہ سمجھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا. ہر بندے کی آزمائش ہونی ہے، ہر بندے کی ہر دور میں اپنی اپنی زندگی میں آپ کی آزمائش ہے، اور اللہ جانتا ہے آپ کی لائف ہے، آپ جانتے ہیں. تو اس آزمائش پر پورا اتریں، ذرا ہمت کریں. امتحان ہے یہ دنیا. حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے. ہر بندہ اپنی آزمائش کرواتا ہے. یعنی دین کے معاملے میں تو ہماری آزمائش ہی آزمائش ہے. کہیں دوستی کی آزمائش، کہیں سستی کی آزمائش، کہیں نفس کی آزمائش.
تو یہ تو آزمائش ہے. دنیا ہر لمحہ، ہر آن، ہر سیکنڈ آزمائش ہے. اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم رات کی تنہائی میں مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، دین کو مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں. حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں. اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. اللہ نے بھائی کھرے سکے اور کھوٹے سکے، اللہ تعالیٰ نے پروڈکٹ چیک کرنا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے کہ کھوٹا ہے، میرا وفادار ہے کہ نہیں. اور یہ امتحانوں سے بھری ہوئی دنیا ہے، فتنوں سے بھری ہوئی دنیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو کوالٹی جو ہے نا، کوالٹی اکٹھی کر کے جنت میں رکھنی ہے. باقی سارا کچرا جو ہے، جو نئی دین پہ چلنا چاہتا ہے، یا دین پر جو دن کو بالکل خیر آباد کہہ چکا ہے اور کسی حکم پر عمل نہیں کرتا اور بالکل بے پرواہ ہے اپنے انجام سے، تو اس کے ساتھ پھر اس کا برا انجام ہی ہونے والا ہے. تو بھائی یہ تو ایمان اور آزمائش کی ساری کہانی ہے. اور اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا کہ میرا سچا بندہ کون ہے اور میرا جھوٹا بندہ کون ہے. اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں. جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر. یہ بھی ایک یونیورسل اصول آ گیا کہ ہم نے ایک تو والدین کو بہت بڑا درجہ دیا ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو ہیں، اللہ رسول کے بعد انسان پہ جو حق رکھتے ہیں اس کے والدین ہیں. تو والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھے، بہت زیادہ حسن سلوک کرے. لیکن اگر والدین بھی کوئی ایسی بات کہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو تو نہیں ماننی. ایک یونیورسل اصول بتا دیا کہ اللہ کی بات کے آگے تو آپ نے والدین کی بھی نہیں ماننی. اس میں والدین سے بدتمیزی نہیں کرنی. سورہ لقمان میں آپ دیکھیں گے کہ والدین کی نہیں ماننی لیکن ان سے بدتمیزی پھر بھی نہیں کرنی. اگرچہ وہ کافر بھی ہیں پھر بھی بدتمیزی نہیں کرنی. ہاں بات نہیں ماننی اگر وہ اللہ کے خلاف کوئی بات کہیں. تو دوست اور باقی رشتے اور تو بہت پیچھے چلے جاتے ہیں کہ اگر والدین بھی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کریں یا شرک پر کا کہیں تو تمہیں نہیں کرنا، اگرچہ والدین کا بڑا مقام ہے. اچھا جی، لیکن اگر تجھے زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جو جسے تو نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر. والدین کی اطاعت نہ کر، یہاں حکم ہے اللہ کا. اگر وہ میرے ساتھ شرک کرنے کو کہیں، میری طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے. اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا دنیا والے کو دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں. یعنی مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ آزمائش کر کے یہی تو جاننا چاہتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا. اور کسی کو پتہ نہ چلے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس نے کہاں منافقت کی. یہ کافی لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے. حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں. ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کا بوجھ. اور قیامت کے روز یقیناً ان سے افتراء پردازیوں پر، یعنی الزام لگانا، جھوٹے الزام لگانا، افتراء باندھنا، قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افتراء پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس 950 سال تک اللہ حضرت نوح تبلیغ کرتے رہے. اور کتنے لوگ مانے؟ صرف 80. تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مولویوں کی کون سنتا ہے یا اسلام پر کوئی نہیں چلتا اور یہ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، تو ہمارے ملک کو تو بنے ہوئے ابھی 70 سال ہوئے ہیں. حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی اور کتنے لوگ مانے؟ لوگ مانتے نہیں ہیں بات، زیادہ لوگ نہیں مانتے. تو 950 سال کی تبلیغ ایک کنٹینیوس سٹرگل، ٹھیک ہے، جو صدیوں پر مشتمل تھی. آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا. اس واقعے کو کہ حضرت نوح اور ان کے ساتھ ایمان لینے والے بچ گئے، اس کے بعد باقی ساری دنیا، جتنی دنیا تھی وہ تباہ ہو گئی. اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ کر رہے ہو.
در حقیقت اللہ کے ساتھ جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو, اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں, اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. رسول کا کام تو وما علینا الا البلاغ ہے کہ صرف اپنا پیغام پہنچائے, اس کے علاوہ رسول کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی. کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے, یعنی دوبارہ بناتا ہے. یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے. ان سے کہو زمین میں چلو پھر اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے, پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے, جسے چاہے سزا دے اور جسے پر چاہے رحم فرمائے. دیکھیں, ایک چیز آپ نے بنائی ہو, ایک پرابلم آپ نے سالو کیا ہو, یا ایک تحریر آپ نے لکھی ہو, یا ایک پینٹنگ آپ نے کی ہو, ٹھیک ہے نا, اس کا آئیڈیا, اس کی ساری چیزیں آپ نے کی ہوں, تو دوبارہ جب آپ اسے کریں گے تو سیکنڈ ٹائم جب آپ ایک کام کو کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو فرسٹ ٹائم, کہ آپ کو پھر ہر چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے, آپ کا اسکیچ بن جاتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کیا کیا. تو کوئی کام سیکنڈ ٹائم کرنا فرسٹ ٹائم کے بعد بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے, ملٹیپل ٹائم دفعہ آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب سارے انسانوں کو میں نے ایک دفعہ پیدا کر لیا ہے تو دوسری دفعہ ان کو دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے مشکل ہے کہ زیادہ آسان ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی ہم لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان زندہ کیسے ہوں گے دوبارہ, اور اللہ کے پاس کیسے جائیں گے, آخرت جو ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ ایک دفعہ جو میں نے سارے انسان نظر نہیں آ رہے, میں نے یہ دنیا کی سمجھ آ رہی ہے تمہیں, یہ 7 ارب انسان جو پیدا کیے ہوئے میں نے, اور روز آ رہے ہیں روز جا رہے ہیں, تو میں تو سارا, تو میرے لیے دوبارہ ان کو کرنا مشکل ہوگا کہ آسان ہوگا؟ ڈیفینیٹلی میرے لیے تو, اللہ کے لیے تو خیر کچھ بھی مشکل نہیں ہے, لیکن اگر ہم اپنے حساب سوچیں کہ ایک انسان کا وہ کام دوبارہ کرنا تو بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے جو اس نے پہلے کیا. تو یہ کیسی بات ہے. پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے, جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے. اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو, تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں اللہ سے جانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.